کہ مجھے تکلیف ہے آج آپ کی جو میجورٹی آف یور پیپل دے آر ہرٹ، وہ سڑکوں پہ ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فسکل سپیس نہیں، بالکل صحیح بتایا جاتا ہے، ایسے ہی بتانا چاہیے. تو پھر جب میرے ہمسائے کو مفت بجلی ملتی ہے، وہ شخص جس کی تنخواہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اس کو مفت بجلی ملتی ہے یا ایک لمیٹڈ مفت بجلی ان کو ملتی ہے، تو پھر مجھے تکلیف ہوگی یا نہیں؟ وہاں پہ ان کو اپنے میرٹ یاد آ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو اپنی آئینی مدت، اپنی جو لمیٹیشنز ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں. مسئلہ وہی ہے کہ پاکستان کے اوپر اشرافیہ کا ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہو چکا ہے، کوئی بھی ان کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، اپنے ریسرچرز کو لگا کے ذرا نکال لیجئے. انکم ٹیکس آرڈیننس کا 2nd شیڈول ہے، ذرا نکال کے دیکھیے تو صحیح کہ انکم ٹیکس کس کس کا اس ملک میں معاف ہوا ہے. وہاں پہ تو یہ کچھ نہیں کریں گے، یہاں پہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہمارے انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، تو یہ وہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے والی بات ہے. اگر یہ کرنا چاہیں تو یہ آج بھی کر سکتے. کل کابینہ کا اس حد تک تو کہنا ٹھیک تھا کہ ہم اس وقت تک کوئی جو ہے اقساط بھی اناؤنس نہیں کر سکتے جب تک IMF اس کی منظوری نہیں دے دیتا. کابینہ کو کل کس نے روکا تھا کہ آپ ان کی بجلی جو ہے فری وہ وڈرا نہیں کر سکتے؟ یہ اس پہ کوئی قدغن تھی IMF کی؟ IMF تو خوش ہوتا کہ آپ نے ایک جو ایسا سورس ہے بلیڈنگ جو ہو رہی ہے آپ اس کو بند کر رہے ہیں. یہ سارے ان کے بہانے اور ان کی نیت کے یہاں پہ ان کے بڑے سیریس ایشو. یہی تو تعجب ہے، کیونکہ یہی دعویٰ کیا بگٹی صاحب نے کہ 16 گریڈ سے اوپر سب کی فری بجلی معاف کر دیں گے، لیکن ادھر تو بہرحال سر آوے کا آوائی بگڑا ہے. صدر مملکت بھی ان حالات میں اپنی تنخواہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. اٹس امیزنگ. لیکن کیا فائنانس منسٹر کو لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لینا چاہیے؟ ایک کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ اس سے پہلے نہیں آئی، جسٹ 2 پریس ریلیزز تھیں، کوئی بھی کمیونیکیشن نہیں کی. مارکیٹس کے اندر ایک بڑی تذبذب اور انسرٹنٹی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. ڈالر ٹرپل سینچری کراس کر گیا ہے. انٹر بینک اوپن مارکیٹ کے اندر جو سپریڈ ہے وہ تقریباً 20 روپے تک پہنچ گیا ہے. ڈاکٹر وقار فائنانس ایڈوائزر وہ بھی فائنانس منسٹر کے ساتھ سیم پیج پہ نہیں ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کیئر ٹیکر جو ہے یا ٹیکنوکریٹس کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک بڑی ایک زبردست تیار ہو رہی ہے. آپ نے کئی مہینوں سے، ایون کہ جب یہ گورنمنٹ PTI کی بھی تھی تب بھی ٹیکنوکریٹس کا شور پڑتا تھا، جب PTM کی گورنمنٹ تھی تب بھی ٹیکنوکریٹس کا. تو جو اپنی بیسٹ ٹیکنوکریٹ ٹیم جو وہ انسٹال کر سکتے تھے انہوں نے کر دی ہے. اب جو چیز اس ساری صورتحال میں سامنے آئی ہے، آپ کا سیٹرڈے کو اناؤنسمنٹ آتی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے جی کہ میں نے ایکشن کرنا ہے، میں نے نوٹس لے لیا ہے. سنڈے کو PM صاحب جو میٹنگ کرتے ہیں، منڈے کو بھی میٹنگ کرتے ہیں، ٹیوزڈے کو کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. سو دیٹ شوز کہ either they lack the experience which they lack or they lack the capacity to take those decisions. میں یہاں پہ بالکل بھی ایڈوکیٹ نہیں کر رہا کہ آپ کسی قسم کا بھی IMF کے پروگرام کو وائلیٹ. ایبسولوٹلی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بہت برے حالات ہیں. تو پھر یہ جو آرٹیفیشل مصنوعی قسم کی آپ لوگوں کو امید دلاتے ہیں، یہ کیوں دلاتے ہیں؟ آپ کا کام سیاست کرنا نہیں ہے. آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کیئر ٹیکر کے طور پر چلاؤ. جو دوسری طرف آپ نے ایک وہ اشارہ کیا کہ جو ہمارے فائنانس ایڈوائزر ہیں اور فیڈرل منسٹر فار فائنانس جو انٹرم، ان کے بھی بڑے سیریس ایشوز ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو فائنانس ایڈوائزر تھے وہ پہلے دن تو 1-2 گھنٹوں کے لیے اپنے جو ایک منسٹر آف اسٹیٹ کا جو آفس ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو اسٹیٹس ہے MOS کا ہے، ڈاکٹر وقار کا، وہ 3rd فلور پہ ان کا روم ہوتا ہے، وہ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھے، بعد میں نہیں بیٹھ سکے، تو اس کے بعد ان کو اب PM آفس میں بیٹھنا پڑتا ہے. تو اس قسم کے جب حالات ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو یہ مارکیٹ میں پھر آپ کو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، خلا پیدا ہوتا ہے. وہ جو خلا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، وہ خلا اب 323 اور 325 روپے کی شکل میں سامنے آ رہا ہے. وہ جو خلا ہے اس کی وجہ سے اور بہت سارے پرابلم سامنے آ رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ جو ایک بیسٹ ٹیم جنہوں نے بھی بنائی ہے، آئی ہوپ کہ وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے ودن 2 ویکس. ایسا یہ مگر سر بہت بڑا مسئلہ ہے، ہاؤس ان آرڈر تو دیکھ لیں گے لیکن ایفیشنسی امپروومنٹ تو کر دیجئے. 450 ارب کے نقصانات کی بریفنگ دے دی گئی ہے حکومت کو، لاسز کی، چوری کی. اس کو فی الفور تو روکا جا سکتا ہے نا سر؟ جو انہوں نے خود بلٹ ان کیا ہوا ہے سرکولریٹ پلان کے اندر، وہ 464 ارب روپے کے نقصانات ہیں. ایسا ہی ہے بالکل، چوری کے، انیفیشنسی کے، لاسز کے اور کم ریکوریز کے. وہی اس کو کم کرنا شروع کر دیں. ان کے جو خود اس دن پاور سیکریٹری نے بتایا، جو بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی میڈیا پرسنز کی آن سیٹرڈے، جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ نوٹس لیا، انہوں نے خود بتایا کہ 2500 ارب روپے کے قریب تو ہماری ریکوریز ہیں ماضی کی، جس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بھائی وہیں پہ کوشش کر لو، کچھ تو کر کے دکھاؤ، تاکہ اگر وہاں سے آپ کو کوئی اسپیس ملتی ہے اور اگر آپ ان کی اقساط کرنے جا رہے ہیں اس کی اپنی بلوں کی، تو وہاں سے جو اسپیس ملتی ہے وہ پیسہ اٹھا کے یہ پاور کمپنیز کو دو. آپ اور قرضہ لینے جا رہے ہیں، اور جو ماضی کے قرضے لیے ہوئے ہیں سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے، اس کا 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ ڈیٹ سروسنگ سرچارج ہمیں ٹھوکا ہوا ہے انہوں نے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ
کہ یہ نظام چلے گا کیسے, ان کی نیت بھی ٹھیک کرنے کی ہے یا نہیں. ایک وہ گول دائرے کے ارد گھومے جا رہے ہیں. آپ نے گول دائرے کا ذکر کیا نا سر, گول دائرے کا ذکر صحیح کر رہے ہیں, کیونکہ افراط زر اوپر جاتی ہے, ڈالر اوپر چلا جاتا ہے, اس کے بعد پھر بجلی کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں, اس سے پھر انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا جاتا ہے, پھر افراط زر ہم چیز کرتے ہیں, وہ پھر اوپر چلی جاتی ہے, ڈالر اوپر چلا جاتا ہے. یعنی کہ جیسی ڈالر اوپر جاتا ہے لوگ زیادہ خرید رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا بھی رہے ہیں, پھر بھی اتنی انسرٹنٹی ہے, لوگ ڈالر خرید رہے ہیں, بیکاز روپی کی پرچیسنگ پاور میں کسی کو یقین نہیں ہے. تو ایک بڑھتا ہوا ڈالر انرجی پرائسز کو بھی تو اوپر کر رہا ہے, اور یہ بجلی کی قیمتیں جس طرح اوپر جا رہی ہیں, زیادہ چوری ہو رہی ہے, زیادہ ڈیفالٹس ہو رہے ہیں, تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی کنزمپشن تو لوور ہو رہی ہے, پیسے بھی کم وصول ہو رہے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ رہی ہیں, ہائر الیکٹریسٹی بلز آ رہے ہیں, لوگ اب خودکشیاں کر رہے ہیں, فاقے کاٹ رہے ہیں. آج بھی آئی ایس کو کی لاسٹ ڈیٹ ہے پیمنٹ کرنے کی. سو یہ ایڈیشنل کاسٹ بھی پاس آن ہو رہے ہیں جو آنےسٹ اور سچ بولنے والے بل پیئرز ہیں. تو انرجی بلز انفلیشن کو پش کرتے ہیں, اور ساتھ ہی انٹرسٹ ریٹس بھی مزید اوپر کرتے ہیں. ایک وشس سی سائیکل ہے سر, گول گول گھومی جا رہی ہے پوری معیشت, اس کے اندر ہم سب جکڑ چکے ہیں. انفینٹ لوپ یہ ہمیں دکھ رہا ہے, کیا اس کا حل ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے بات کر دی, آپ نے ساری بات یہاں پہ ختم کر دی. یہ ایک سائیکل کے اندر ہم پھنس گئے ہیں, جو اس سے زیادہ بڑی بات ہے جس کو ہم ریئلائز نہیں کر رہے, اور وہ لوگ جو اس وقت ملک چلا رہے ہیں وہ ریئلائز نہیں کر رہے. The team that they have put together to run this country in probably the worst ever economic times, وہ probably اتنی گیئر اپ نہیں ہے یہ تمام کام کرنے کے لیے. یہ جو آپ سائیکل بتا رہے ہیں, مطلب بات ہے کہ چونکہ اب کھل کے بات کر لینی چاہیے, ہمارے لوگ سڑکوں پہ ہیں اور لٹرلی اب خودکشیاں ہوئی ہیں. اس صورتحال میں ہمیں یہ سولوشن دیا گیا ہے کہ جو وہ لوگوں کو پاکستان کی اکانومی چلانے کے لیے بٹھا دیا گیا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ لوگ جو ایک دوسرے پہ شک کرتے ہیں, وہ کیسے نظام چلے گا؟ اور شک صرف منسٹرز کا, ایڈوائزرز کا آپس ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہے, منسٹرز کا بیوروکریسی کے اوپر بھی شک ہے کہ یہ کام ہمارے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو مائی ہمبل سبمیشن از کہ جو لوگ بھی یہ ملک چلا رہے ہیں اس وقت, وہ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم ایک نارمل سرکمسٹانسز میں کام نہیں کر رہے. وہ یہ واقعی سمجھ لیں کہ دس از دی ٹائم آف کہ جہاں پہ آپ واقعی ریئل ٹرمز میں آپ کو نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اپنے جو ہمارے جو ایشوز ہیں, بہت شکریہ. شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے.